الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة صدق الله العظيم. وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہے غلام اب بھی. وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہے غلام اب بھی. پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کا ہر خاص و عام اب بھی. غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل گیا ہے نظام محفل. غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، بدل گیا ہے نظام محفل. وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام اب بھی. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج کی زینت بنے میرے محترم مکرم محتشم میرے سر کی دستار میرے اساتذہ کرام اور مجمع میں موجود نہایت محترم مکرم محتشم باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس پروقار تقریب میں میرا موضوع میں جس عنوان پر جواہرات تکلم کی ذوفشانی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ عنوان ہے جسے خون سے سینچا وہ شجر کو ملایا کیوں. سامعین محترم، اس شجر کی بنیاد اور اس کی وجہ اور نظریہ مکلمہ طیبہ ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے مثال دیتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اور اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ کلمہ طیبہ اس درخت کی طرح ہے جس میں چار اوصاف ہوں. شکل و صورت کے لحاظ سے وہ درخت اعلیٰ ہو، اس کی جڑیں مضبوط اور گہری ہوں اور اس کی شاخیں بلند اور پھیلی ہوئی ہوں اور وہ پھلدار ہو، یعنی اس میں ہمیشہ پھل لگا رہتا ہو. سامعین محترم، یہ شجر جسے پاکیزہ خون سے سینچا گیا یہ قدرت